السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ اپنی چوتھی بیوی سے باقی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، جنون کی حد تک وہ اپنی چوتھی بیوی سے پیار کرتا تھا اور اس کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ جبکہ تیسری بیوی سے بھی وہ محبت کرتا تھا، لیکن اسے یہ احساس تھا کہ شاید وہ اسے کسی اور کے لیے چھوڑ دے گی۔ دوسری بیوی وہ تھی جس کے پاس وہ مصیبت میں جایا کرتا تھا اور ہمیشہ اس کی سستی اور مشکل وقت میں وہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ پہلی بیوی کو وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا، اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، حالانکہ وہ اسے سب سے زیادہ پیار اور محبت کرتی تھی اور اس کی سلطنت کی حفاظت میں اس کا بڑا کردار تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ بیمار ہو گیا اور اسے اپنی موت کا احساس ہونے لگا تو اس نے پوچھا کہ میرے پاس 4 بیویاں ہیں اور میں قبر میں اکیلا نہیں جانا چاہتا۔ اس نے اپنی چوتھی بیوی سے پوچھا، میں نے تمہیں سب بیویوں سے زیادہ محبت دی ہے اور تمہاری ہر خواہش اور طلب پوری کی ہے، کیا تم راضی ہو اور میرے ساتھ قبر میں جاؤ گی؟ تو چوتھی بیوی نے جواب دیا، ناممکن، اور فوراً کوئی ہمدردی ظاہر کیے بغیر چلی گئی اور اسے انکار کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتی۔ بادشاہ بہت مایوس ہوا، تیسری بیوی کے پاس آیا اور کہا، میں نے تمہیں پوری زندگی محبت کی ہے، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ تو تیسری بیوی نے کہا، بالکل بھی نہیں، زندگی خوبصورت ہے اور تمہاری موت کے بعد میں کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا، میں ہمیشہ تمہارے پاس مصیبت میں آتا تھا اور تم نے ہمیشہ میری مدد کی، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ تو دوسری بیوی نے جواب دیا، معاف کرنا، میں نے ہمیشہ تمہاری مصیبت میں مدد کی ہے، لیکن اب میں تمہاری درخواست پوری نہیں کر سکتی، لیکن جو میں زیادہ سے زیادہ کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہیں قبر تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ بادشاہ نے شدید غم محسوس کیا اور ان بیویوں کی بے وفائی پر اسے بہت دکھ ہوا کہ جن کے لیے ساری زندگی اس نے قربان کی، وہی بیویاں آج اسے ایک ایک کر کے چھوڑ رہی ہیں۔ پھر دور سے ایک آواز آئی، میں تمہارے ساتھ قبر چلوں گی اور میں تمہارے ساتھ ہر جگہ رہوں گی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وہ تو اس کی پہلی بیوی تھی جس کے پاس وہ گیا ہی نہیں، جس سے اس نے پوچھا ہی نہیں، اور خود ہی اس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔ چونکہ اب وہ بہت کمزور اور بیمار ہو چکی تھی، بادشاہ نے ساری زندگی اس کی پرواہ نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی اور اس کی بدترین نگہداشت پر بادشاہ کو اب افسوس ہوا اور کہا، مجھے باقیوں سے زیادہ تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اگر وقت واپس آئے تو میں تمہاری سب سے زیادہ پرواہ کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں ہم سب کی 4 بیویاں ہیں۔ چوتھی بیوی ہمارا جسم ہے، چاہے ہم اپنے جسموں کا کتنا ہی خیال رکھیں اور اپنی خواہشات پوری کریں، لیکن موت کے وقت یہ جسم ہمیں فوراً چھوڑ دے گا۔ تیسری بیوی جو کہ ہمارا مال و دولت ہے، موت کے وقت یہ ہمیں چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلے جائیں گے۔ دوسری بیوی جو کہ ہمارا خاندان اور ہمارے دوست ہوتے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دیں، لیکن موت کے وقت وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ قبر تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بیوی ہمارے نیک اعمال ہیں، ہم اپنی خواہشات، اپنے مال و دولت اور دوستوں کی خاطر اس کی پرواہ نہیں کرتے اور ہر برا کام کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اعمال ہی وہ واحد چیز ہیں جو ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو نیک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے، جبکہ ہمارا مال و دولت، ہمارا خاندان، دوست، دشمن، پیسہ، یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی، یہاں تک کہ ہمارا جسم، ہماری خوبصورتی، ہمارا حسن، ہماری جوانی، یہ سب بھی موت آنے پہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی میں باعمل مسلمان بنیں۔